السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا 38واں درس ہے اور کتاب کا 39واں باب جاری ہے جو اعمال، میزان اور نار جہنم کے تعلق سے ہے۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں اس سے پہلے والے درس میں بیان ہوئی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آگے کی باتیں شامل کریں گے جہنم کے چند عذابات کے تعلق سے، اور وہ اسے ایسی جگہ ٹھہرائیں گے جس میں کنارے تنگ ہوں گے، تاریک راستے اور پوشیدہ ہلاکتیں ہوں گی۔ یعنی جہنمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا اور اسے ایسی جگہ ٹھہرائیں گے جس میں کنارے تنگ ہوں گے، تاریک راستے اور پوشیدہ ہلاکتیں ہوں گی۔ مجرم اس میں دائمن رہے گا، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، ان کا مشروب یعنی پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ عذاب کے فرشتے انہیں منتشر کریں گے، بکھیر دیں گے، اور جہنم انہیں جمع کرے گی۔ وہ ہلاکت کے متمنی ہوں گے، تمنا کریں گے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، مگر انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ ان کے پاؤں پیشانیوں سے بندھے ہوں گے اور ان کے چہرے گناہوں کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ وہ ہر چہار سو پکارتے پھریں گے، اے مالک، ہمارے لیے سزا کا وعدہ پورا ہو چکا۔ اے مالک، لوہا ہمیں فنا کر دے گا، ہماری کھالیں اتر گئیں۔ اے مالک، ہمیں اس سے نکال، ہم دوبارہ برے اعمال نہیں کریں گے۔ عذاب کے فرشتے جواب میں کہیں گے، اس وقت تمہارا تأسف اور افسوس کرنا کوئی مامن فراہم نہیں کرے گا، یعنی کوئی امن والی چیز فراہم نہیں کرے گا، اور تم اس ذلت کی جگہ سے کبھی نہیں نکل سکو گے۔ اسی میں رہو اور کوئی دوسری بات نہ کرو۔ اگر تم اس سے نکال بھی دیے گئے تو تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تب وہ نا امید ہو جائیں گے اور اپنے گناہوں پر انتہائی پریشانی کا اظہار کریں گے، مگر انہیں ندامت بھی نہیں بچائے گی اور نہ ہی ان کا عذاب افسوس دور کر سکے گا، بلکہ وہ باندھ کر منہ کے بل نیچے ڈال دیے جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہوگی، اور وہ سراپا غرق آتش ہوں گے، آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان کا کھانا پینا، بستر، لباس سب کچھ آگ کا ہوگا اور وہ آگ کے شعلوں میں لپٹے ہوں گے۔ جہنم کے قطران کا لباس یعنی تارکول کا لباس اور لوہے کے ڈنڈے ان کی سزا کے لیے ہوں گے، اور زنجیروں کی گراں باری تنگی کی وجہ سے آواز پیدا کر رہی ہوگی۔ وہ جہنم کی گہرائیوں میں شکست خوردگی کے ساتھ سرگرداں ہوں گے اور اس کی آگ میں سخت پریشان ہوں گے۔ آگ انہیں ایسا ابال دے گی جیسے ہانڈیوں میں ابال آتا ہے، اور وہ گریہ وزاری کریں گے، روئیں گے، موت کو بلائیں گے۔ جو ہی وہ ہلاکت کی تمنا کریں گے، ان کے سروں پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی اونڈیلا جائے گا، جس سے ان کی آنتیں اور چمڑا گل جائے گا، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کی پیشانیوں کو توڑا جائے گا۔ ان کے منہ سے پیپ بہنے لگے گی اور پیاس سے ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ان کے رخساروں پر بہیں گی، جس سے ان کے رخساروں کا گوشت ادھڑ جائے گا، اور جب ان کا چمڑا گل جائے گا تو دوسرا چمڑا پیدا ہو جائے گا۔ ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی ہوں گی۔ ان کی روح کا رشتہ رگوں سے قائم ہوگا، جو جسم سے لپٹی ہوئی ہوں گی۔ وہ آگ کی گرمی سے پھولی ہوں گی، اور وہ اس وقت موت کی تمنا کریں گے، مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو نظر آئے گا کہ ان کی شکلیں بہت زیادہ سیاہ ہیں، آنکھیں اندھی، زبانیں گونگی، کمریں شکستہ، ہڈیاں ریزہ ریزہ، کان بہرے، چمڑا چیتڑوں کی طرح پارا پارا، ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے، یعنی شکن کی ہوئی پیشانی اور پاؤں یکجا، منہ کے بل آگ پر چلتے ہوئے، اپنی پلکوں سے گرم لوہا روندتے ہوئے۔ ان کے تمام اعضائے بدن میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی،
جہنم کے سانپ اور بچھو ان کے جسم پر چمٹے ہوئے ہوں گے تو یہ مناظر دیکھ کر تمہاری کیا حالت ہوگی۔ اب ذرا ان کے ہولناک عذاب کی تفصیل پر غور کرو اور جہنم کی وادیوں اور گھاٹیوں کے سلسلے میں تأمل کرو۔ فرمان نبوی ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ کافروں اور منافقوں کو ان تمام جگہوں میں ہی جانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وادی حزن یا حزن کی گھاٹی سے پناہ مانگو۔ پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر روز جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی اللہ تبارک و تعالی نے ریاکار قاریوں کے لیے تیار کی ہے، یعنی دکھاوے کے طور پر قرآن پڑھنے والوں کے لیے اس وادی کو تیار کیا گیا ہے۔ یہ جہنم کی وسعت، اس کی وادیوں کی گھاٹیاں زندگی کے نشیب و فراز اور خواہشات نفسانی کی تعداد کے برابر ہیں، اور جہنم کے دروازے انسانی جسم کے ان اعضاء کی تعداد کے برابر ہیں جن سے انسان جرائم کا یعنی جرموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اوپر والا جہنم، پھر سقر، پھر لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر جہیم، اور سب سے نیچے حاویہ ہے۔ ذرا حاویہ کی گہرائی کا تصور کرو، جس قدر انسان کی شہوات نفسانی گہری ہوں گی اسی قدر اسے حاویہ کی گہرائی میں ٹھکانہ ملے گا۔ اور جیسے انسان کی ہر امید ایک دوسری بڑی امید پر ختم ہوتی، اسی طرح حاویہ کی ہر گہرائی دوسری گہرائی پر جا کر رکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے ایک دھماکہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 70 سال پیشتر جہنم کے کنارے سے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا جو اب اس کی گہرائی میں جا پہنچا ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ یعنی سوچیں آپ جہنم کی گہرائی کا، اس سے اندازہ لگائیں کہ اوپر سے ایک پتھر پھینکا گیا، اس کو نیچے تہ میں پہنچنے میں 70 سال لگے ہیں۔ اب جہنم کے درجات پر غور کیجئے۔ بے شک آخرت اپنے طبقات اور خصائص کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ جیسے دنیا میں لوگوں کی مختلف درجات ہیں، اسی طرح جہنم میں مختلف درجات ہوں گے۔ جو گناہوں کا عادی اور سخت نافرمان ہوگا وہ آگ میں غرق ہوگا، اور معمولی طور پر گناہ کرنے والا ایک محدود حد تک جلے گا۔ اسی طرح آگ بھی گنہگار کے گناہوں کے مطابق عذاب دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لہٰذا ہر انسان کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا ملے گی۔ مگر جہنم کا سب سے معمولی عذاب بھی اگر دنیا پر پیش کر دیا جائے تو اس کی حدت، اس کی تیزی سے ساری دنیا جل کر بھسم ہو جائے۔ فرمان نبوی ہے کہ جہنم کا معمولی عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ اس معمولی عذاب سے اس بڑے عذاب کا اندازہ لگاؤ۔ اگر تمہیں آگ کے جلانے میں شبہ ہو تو اپنی انگلی اس دنیا کی آگ میں ڈال کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اگرچہ اس دنیاوی آگ کو جہنم کی آگ سے کوئی نسبت نہیں، لیکن سوچو تو جب یہ آگ دنیا کے سخت ترین عذابوں میں شمار ہوتی ہے تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اگر جہنمی وہاں اس دنیاوی آگ کو پالیں تو خوشی سے دوڑتے ہوئے اس میں گھس جائیں، اسی میں اپنی نجات سمجھیں، تو سوچیں کہ جہنم کی آگ اس دنیاوی آگ کے مقابلے میں کتنی زیادہ سخت ہوگی۔ اسی لیے بعض احادیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لوگوں کے استعمال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جہنم میں آگ بھڑکائی جائے۔
1000 سال کے بعد جہنم سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، پھر 1000 سال تک آگ بھڑکائی گئی جس سے وہ سفید ہو گیا۔ جب مزید 1000 سال تک آگ بھڑکائی گئی تو وہ بالکل سیاہ اور تاریک بن گیا۔ فرمان نبوی ہے، جہنم نے رب عظیم سے شکایت کی کہ میرے بعض حصوں کی تپش سے فنا ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صرف 2 سانسوں کی اجازت دے دی، ایک گرمی میں اور ایک سردی میں۔ گرمیوں میں گرمی کی شدت اس کے گرم سانس سے اور سردی کی شدت اس کے سرد سانس سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن مالدار ترین کافروں کو لایا جائے گا اور انہیں آگ میں غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کوئی نعمت پائی تھی؟ وہ کہے گا بالکل نہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اٹھائے ہوں گے، اسے جنت میں لے جا کر باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو نے کبھی کوئی دکھ پایا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر مسجد میں 1000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ موجود ہوں اور وہاں جہنمی شخص سانس لے تو وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ بعض علماء نے اس فرمان الہی کے آگ ان کے منہ کو جھلسا دے گی، اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ آگ کی ایک ہی لپیٹ سے ان کی ہڈیوں کا گوشت نیچے گر جائے گا۔ اب اس پیپ کے متعلق غور کرو جو انتہائی بدبودار بن کر ان کے جسموں سے اس قدر بہے گی کہ وہ اس میں غرق ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اسی کو غساق کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دوزخیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں پھینک دیا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق کا دم گھٹ جائے۔ جب دوزخی پیاس کی شدت محسوس کریں گے تو انہیں یہی پینے کو دی جائے گی۔ وہ پیپ کا پانی حلق میں ڈالیں گے، ایک گھونٹ لیں گے مگر اسے نگل نہیں سکیں گے، اور موت ہر جانب سے ان پر حملہ کرے گی مگر وہ نہیں مریں گے۔ اگر وہ پانی کی تمنا کریں گے تو انہیں تانبے کی رنگت جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو جلا دیتا ہے۔ یہ بہت برا مشروب یعنی پینے کی چیز ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے طعام، ان کے کھانے کے بارے میں سوچو، وہ زقوم یعنی تھوہڑ ہوگا جو ایک کڑوا درخت ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو زقوم کا درخت کھانے والے ہو، اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم پانی پینے والے ہو اور تشنہ لب اونٹوں کی طرح پینے والے ہو۔ مزید فرمایا، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے، اس کا سر سانپ کے سروں کی مانند ہے، پھر ان کے لیے اس میں گرم پانی کی ملاوٹ ہے، پھر ان کا دوزخ کی طرف جانا ہے، وہ ان مراحل سے گزر کر جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور ارشاد ربانی ہے، وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، اور فرمایا بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور آگ ہے اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں اور سمندروں میں ڈال دیا جائے تو لوگوں کے لیے زندگی دوبھر ہو جائے، پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جن کی غذا ہی زقوم ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے جن چیزوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں محبوب رکھو، اور جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کرو۔ اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈرو۔ اگر جنت کا ایک ذرہ تمہارے پاس دنیا میں ہوتا تو دنیا تمہارے لیے انتہائی جاذب نظر اور پرکشش ہو جاتی، اور اگر جہنم کی آگ کی ایک چنگاری تمہارے ساتھ ہوتی تو دنیا تمہارے لیے انتہائی مہلک اور تباہ کن بن جاتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جہنمیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ عذاب کو بھول کر کھانے کی التجا کریں گے۔ ان کی التجا کے جواب میں انہیں ذریع پیش کی جائے گی جو ایلوے سے زیادہ کڑوی اور نہایت بدبودار ہوگی، جو نہ انہیں فربا کرے گی اور نہ ان کی بھوک مٹائے گی۔ پھر کھانے کی درخواست کریں گے تو انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلے میں اٹک جائے گا۔ تب انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں حلق میں پھنسا ہوا لقمہ پانی سے اتارتے تھے، لہٰذا وہ پانی کے لیے التجا کریں گے تو لوہے کی سنسیوں سے پکڑ کر گرم پانی کا برتن ان کے آگے لایا جائے گا۔ جب وہ منہ کے قریب ہوگا تو تپش سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو ان کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ جہنم کے نگہبانوں کو بلاؤ، اور انہیں بلا کر کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم پر ایک دن کے عذاب کی تخفیف کر دے۔ وہ نگہبان کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنمی کہیں گے ہاں آئے تھے۔ تب وہ کہیں گے تم خود دعا کرو، اور کافروں کی دعا کبھی راہ راست پر نہیں آتی۔ پھر وہ کہیں گے مالک جہنم کو بلاؤ، اور اسے بلا کر کہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم پر موت مسلط کر دے۔ مالک جواب دے گا تمہیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ان کی دعا اور مالک کے جواب کے درمیان 1000 برس گزر جائیں گے۔ پھر کہیں گے کہ رب سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، لہٰذا اپنے رب کے حضور میں عرض کریں گے اے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے، اب ہمیں نکال، اگر ہم پھر وہی کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ انہیں جواب ملے گا دور ہو جاؤ، اسی جہنم میں رہو اور خاموش ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت انہیں ہلاکت، سختی اور ندامت گھیر لے گی اور وہ ہر قسم کی بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان الہی اور وہ پیپ کے پانی سے سیراب کیا جائے گا، وہ اس کا گھونٹ گھونٹ لے گا مگر گلے سے نہیں اترے گا کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب یہ پانی اس کی نظروں کے سامنے آئے گا تو وہ اسے برا سمجھے گا، جب ہونٹوں کے قریب آئے گا تو چہروں کو جھلسا دے گا اور سر کی کھال بالوں سمیت جلا دے گا، جب وہ اسے پیے گا تو اس کی آنتیں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ فرمان الہی ہے اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا۔ مزید فرمایا اور جب وہ پانی طلب کریں گے تو انہیں پیپ جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، یہ بھوک کے وقت ان کا کھانا پینا ہوگا۔ اب دوزخ کے سانپ بچھو، ان کی جسامت، تیز زہر اور دوزخیوں کی رسوائی پر غور کرو۔ سانپ بچھو جو ان پر مسلط کیے جائیں گے ان کے سخت دشمن ہوں گے، ایک لمحے بھی کاٹنے اور ڈنک مارنے سے باز نہیں رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے سے لپٹ کر اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال اور تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی۔ فرمان نبی ہے جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے موٹے اور لمبے سانپ ہوں گے، جب وہ پھنکاریں گے تو ان کی گرمی 40 برس کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی، اور ہیبت ناک بچھو ہوں گے جن کی سانس کی گرمی 40 برس کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی۔ سانپ اور بچھو اس آدمی پر مسلط ہوں گے جس پر دنیا میں بخل، بدخلقی اور لوگوں کو ستانے کا ظلم عائد ہوگا، اور جس میں یہ برائیاں نہیں پائی جاتی اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد
دوزخیوں کے طویل و عریض جسموں پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالی ان کے اجسام کے طول و عرض میں یعنی لمبائی چوڑائی میں اضافہ کر دے گا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب ہو، زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ لہٰذا وہ دوزخی متواتر اپنے اجسام پر، اپنے جسموں پر جہنم کی گرمی اور سانپوں اور بچھوؤں کے ڈنک جھیلتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر اور اس کا نچلا ہونٹ سینے پر پڑا ہوا ہوگا اور اوپر والا ہونٹ اس قدر اوپر اٹھا ہوا ہوگا جس سے سارا چہرہ چھپا ہوا ہوگا۔ یہ جہنمیوں کا جہنم میں انجام ہوگا اور انہیں یہ سب سزائیں دی جائے گی۔ ابھی اس باب میں اور بھی بہت سی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔